والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نماز میں خشوع و خضوع کی فضیلت کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ فرامین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومن نجات پائیں گے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ فرمان ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہم اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپس میں باتیں کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، مقام و مرتبے کی وجہ سے اور نماز میں خشوع اور خضوع کی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو پہچاننا ہی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی تھی۔ اور حضرت سعید تنوخی رحمہ اللہ تعالی جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو ان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا تو حالت نماز میں وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع اور خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء پرسکون ہو جاتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے بارے میں ارشاد ہے کہ آپ جب نماز کا وقت آ جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی آپ کے چہرے کے آثار جو ہے نا مختلف ہو جاتے اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ تو پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ کہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کا، اس فرمان کا یہ مطلب ہے کہ میں اس وقت وہ کام کرنے جا رہا ہوں، وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے معذرت کر لی تھی، معذوری اختیار کر لی تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کو ہم مسلمانوں پر، ہم حضور کی امت پر پیش کیا ہے، تو میں نے اس کو اٹھا لیا ہے، اور میں نے اس کو اٹھا کر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس میں خشوع و خضوع کو جو ہے نا اس کو اپنی حالت پر قائم رکھ سکوں۔ اور روایت ہے کہ جب حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا، تو گھر والے کہتے کہ آپ کو وضو کرتے وقت کیا تکلیف لاحق ہوتی ہے؟ تو آپ جواب دیتے، جانتے نہیں ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ یعنی حضرت علی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور ان پر لرزہ طاری ہو جاتا، اور حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا رنگ متغیر ہو جاتا اور ان کو تکلیف یہ لاحق ہو جاتی کہ وہ خشوع اور خضوع کی وجہ سے جو ہے نا ان کے چہرے کا رنگ بھی متغیر ہو جاتا، اور فرماتے ہیں کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو خشوع اور خضوع کی حالت میں ہوں۔ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اخیر زمانے میں، یعنی آخر زمانے میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے اور دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ یعنی آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ اس دنیا کے اندر آئیں گے کہ جو دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس لیے ہمیں دنیا کی محبت میں غرق ہونے سے جو ہے نا پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آخر میں نماز میں چوری کے متعلق، نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو بدترین چور نہ بتاؤں؟ تو حضرت حسن کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بتائیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور وہ کون ہو سکتے ہیں جو بدترین چور ہیں؟ عام چور کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے، لیکن بدترین چور کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز چرانے والے ہیں۔
تو عرض کیا گیا حضور نماز میں چوری بھی کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں نماز میں بھی چوری ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں رکوع اور سجود کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہیں وہ نماز میں چوری کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک تو نماز میں خشوع اور خضوع کو مد نظر رکھیں اور نماز میں رکوع اور سجود کو اپنی صحیح حالت پر ادا کریں، تاکہ اللہ پاک کہ ہاں ہمارا یہ جو ہے نا عمل مقبول ہو جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔